السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ سب جانتے ہی ہو کہ ہم اس وقت وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو فتنہ آخرت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی فتنے کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں کہ ہم یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان فطروں میں اپنے آپ کو پھنسائے، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فطروں کی آگاہی اسی لیے فرمایا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ ایسا ہوگا تو میری امت ان فطروں سے اپنے آپ کو دور رہ کر اپنے دین و ایمان کو بچائے اور ساتھ ہی علاج بھی بتائے۔ پیارے دوستو، آج بھی ہم فتنہ آخرت کے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ان احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میراث تقسیم نہیں ہوگی اور مال غنیمت کی تقسیم پر خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے بتایا دشمن اہل شام کے لیے جمع ہو گئے جبکہ اہل اسلام ان رومیوں کے لیے جمع ہو جائے گی۔ مسلمان ایک دستے کو موت کے لیے تیار کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کر کے ہی واپس آئیں گے، وہ قتال کر کے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائے گی اور منتخب دستے شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر مسلمان ایک دستے کو موت کے لیے تیار کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، وہ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے مابین رات آڑے آ جائے گی تو دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائے گی۔ مسلمان ایک دستے کو موت کے لیے تیار کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، وہ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے مابین رات آڑے آ جائے گی تو دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائے گی اور منتخب دستہ شہید کر دیا جائے گا۔ پھر وہ مسلمان تیسری مرتبہ ایک دستہ موت کے لیے تیار کریں گے، وہ غلبہ حاصل کر کے واپس آئیں گے، وہ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ شام ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائے گی اور منتخب دستہ شہید کر دیا جائے گا۔ جب چوتھا روز ہوگا تو اہل اسلام کے باقی افراد ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کفار پر ہزیمت مسلط کر دے گا، وہ خوب لڑیں گے، اس جیسی لڑائی کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی، حتیٰ کہ اگر پرندہ ان کی طرف سے گزرنا چاہے گا تو وہ مردہ حالت میں گر پڑے گا۔ ایک باپ کے بیٹے لڑائی سے پہلے گنے گئے تو وہ 100 تھے، لیکن لڑائی کے بعد وہ ان میں سے صرف ایک آدمی پائیں گے، تو کس غنیمت پر خوشی ہوگی اور کون سی میراث تقسیم کی جائے گی؟ وہ اسی اسنا میں ہوگے کہ وہ اچانک ایک لڑائی کے متعلق سنیں گے جو کہ اس سے بھی بڑی ہوگی، ان تک آواز پہنچے گی، دجال ان کی اولاد میں ظاہر ہو چکا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ اسے پھینک دیں گے اور ادھر متوجہ ہوگے، وہ خبر حاصل کرنے کے لیے 10 گھڑ سواروں کو بھیجیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں اور وہ روئے زمین پر بہترین گھڑ سوار ہو گئے، رواہ مسلم۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ چمڑے کے ایک کبے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو، میری وفات، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں اس طرح پھیل جائے گی جس طرح بکریوں میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، پھر مال کی ریل پیل حتیٰ کہ آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی ناراض ہوگا، پھر ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جو عربوں کے تمام گھروں میں داخل ہو جائے گا، پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی لیکن وہ عہد شکنی کریں گے، وہ 80 پرچموں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر پرچم تلے 12,000 افراد ہوگے، رواہ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس لوگ شہر آباد کریں گے اور ان میں سے ایک شہر ہے جسے بصرہ کہا جائے گا، اگر تم وہاں سے گزرو یا تم وہاں جاؤ
تو اس کی شور والی زمین، گھاس والی زمین، اس کے نقلستان، اس کے بازاروں اور اس کے حکمرانوں کے دروازوں سے بچتے رہنا، مذکورہ جگہوں پر نہ جانا، اور تم اس کے اطراف میں رہنا، کیونکہ اس میں زمین کا دسنا ہوگا، آندھیاں اور زلزلے آئیں گے، وہاں لوگ رات کو سوئیں گے تو صبح کے وقت وہ بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علامات قیامت میں سے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہوگا، شراب نوشی زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک منتظم ہوگا۔ متفق علیہ۔ ایک دوسری روایت میں علم کم ہو جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے کذاب ہو گئے، تم ان سے محتاط رہنا۔ رواہ مسلم۔ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں آج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثنا میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا تو اس نے عرض کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ اس نے عرض کیا، اس کا ضائع کرنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ رواہ البخاری۔ ان مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ یہ جنگ یا ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں، یا تو یہ جنگ یرموک ہیں۔ آپ لوگ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویسے حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہونے والی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں۔ اس بات سے بھی ہم آگاہ ہوئے کہ بصرہ کے رہنے والے رات کو سوئیں گے تو صبح کے وقت وہ بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ علامات قیامت یہ ہیں کہ 50 عورتوں کا انتظام کرنے والا ایک مرد ہوگا، کیونکہ قیامت کے نزدیک عورتیں زیادہ ہوگی اور مرد بہت ہی قلیل ہوگے، اور لوگ جھوٹی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کریں گے، اور ہمیں کہا گیا کہ ان لوگوں سے محتاط رہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ دوستو، ہمارے لیے ان حدیثوں سے ہی درس ملتا ہے کہ ہم دین و ایمان کی حفاظت کریں اور دن و رات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگا کے رکھیں، تاکہ ہم 100% ایمان لے کر اس دنیا سے انتقال کریں۔ دوستو، آخر پر آپ سے گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ایک دوسرے تک شیئر کریں، اور کیمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ملے گی۔ پسند آئے تو لائک کرنا۔ ملیں گے انشاءاللہ الرحمن ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔